پاکستان IMF کو سب سے مشکل شرط کے لیے قائل نہیں کر پا رہا، کیونکہ IMF کا مطالبہ ہے پاکستان کو $6 ارب کا بیرونی فنانسنگ یعنی دوسرے ملک سے گارنٹی لے کر دیں تاکہ آپ کا IMF پروگرام بحال ہو سکے۔ اور دنیا کی عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی بار بار یہی کریں کہ ہمارے ساتھ جیو پولیٹکس ہو رہی ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی بیان IMF کے بارے میں یہی آیا کہ IMF جو بھی کہے، جیسا بھی کہے، ہم نہیں مان سکتے۔ اب مشکل شرط کیا ہے جی؟ دیکھیں، IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ نہیں ہو رہا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر ڈالر اور گولڈ کا ریٹ کیا ہونے والا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF نے بیرونی فنانسنگ کی گارنٹی کی شرائط رکھی جس کو پورا کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے بیانات پر اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ ہم نے IMF کی تمام تر شرائط پوری کر دی ہیں، لیکن اب ان کا بیان آ رہا ہے کہ ان کی شرائط کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف چائنا کے ساتھ بھی $30 کروڑ سے متعلق بات چیت چل رہی ہے، اور چین کے سویپ معاہدے کے تحت ڈالرز آ جائیں گے۔ پاکستان کو $1 ارب چائنا سے مل گیا، جو کہ رول اوور ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ پاکستان میں لا علمی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ رول اوور کا مطلب کیا ہے۔ رول اوور کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو یہ $1 ارب قرضہ جو پاکستان نے چائنا کو واپس کیا تھا، وہ چائنا پھر پاکستان کو دے رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو مزید وقت ملے گا۔ تو اس سے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی امید نہیں ہو رہی۔ $6.7 ارب قرض پروگرام کی جو مدت ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے پاکستان کی۔ اس سے پہلے پاکستان کو 2 قسطوں کی مد میں تقریباً $2.2 ارب حاصل کرنا ہے۔ IMF نے مالی سال 2023 اور 2024 کے بجٹ میں کیے گئے اقدامات پر بہت سارے سوال بھی اٹھائے ہیں، جبکہ ریٹنگ ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے پاس IMF بیل آؤٹ پیکج پر بہت زیادہ وقت کم ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بریفنگ دیتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ چین سے آج $1 ارب آ جائیں گے، جو کہ آ چکے ہیں۔ اب چین کو جو ہم نے قرض واپس کیا وہ دوبارہ مل رہا ہے۔ چین کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بینک آف چائنا کے ساتھ بھی $30 کروڑ سے متعلق بات چیت چل رہی ہے۔ چین کے سویپ معاہدے کے تحت بھی ڈالرز آئیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں تاخیر IMF کے ساتھ بات چیت میں تاخیر کی وجہ سے ہوئی۔ بجٹ میں IT سیکٹر اور SMEs پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے 3.5% کی شرح ترقی کی حاصل جا سکتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سال جو پاکستان میں ایوریج انفلیشن ہوگا، جو مہنگائی ہوگی، وہ 29% ہوگی۔ سرکاری ملازمین سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے، اور بجٹ میں پینشنرز کو بھی مہنگائی کے تناسب سے دیکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے FBR کا ٹیکس ہدف سائنسی بنیادوں پر رکھا گیا ہے، اور FBR کا نئے مالی سال کا ہدف غیر حقیقی نہیں ہے، یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ہی قریباً 10,000 ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو ٹیکس پے نہیں کرتے۔ لیکن اس کے برعکس وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور شرح نمو کے حساب سے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے، یعنی بجٹ میں $223 ارب کے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کراچی پورٹ پر کھڑے کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر پر چیئرمین FBR سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور مزید وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ ٹیکس پیئرز پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، نئے ٹیکس پیئر سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہدف پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوریا کی سمگلنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ڈالرز کی سمگلنگ بھی اب شروع ہو چکی ہے۔ افغانستان میں حکومت تبدیلی سے ڈالرز میں کمی ہوئی، جس سے پاکستان سے ڈالر سمگل ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈالرز کی سمگلنگ ابھی تک رکی نہیں، بلکہ ڈالرز کی سمگلنگ میں کمی ہوئی ہے۔ $20 لاکھ کی سمگلنگ اور $5 ارب کی سمگلنگ شدہ چینی پکڑی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نان فائلرز پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس جو معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے لگایا گیا، یعنی لوگوں کو اس چیز کے لیے $300 دینا ہوں گے ہر $50,000 نکلوانے پر کہ وہ خود کو ٹیکس پیئر بنائیں۔
گزشتہ روز اسحاق ڈار نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں IMF کے حوالے سے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی ادارہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، پاکستان کو بظاہر بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر مذاکرات کرے۔ انہوں نے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ IMF کی خواہش ہے کہ ہم کسی شعبے میں بالکل ٹیکس امنیسٹی نہ دیں، بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکس چھوٹ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے تو شرح نمو کیسے بڑھے گی، ریونیو نہیں آئے گا تو ملک کیسے چلے گا۔ دوسری طرف وزیر خزانہ سے بیان کے مطابق وزارت نے پاکستان میں عالمی ادارے کی جو ریزیڈنٹ نمائندہ ہے ایسٹر پیرس کے بیان کا جائزہ لیا۔ پاکستان IMF پروگرام کے حوالے سے پرعزم ہے اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی جاری ہے۔ وزارت نے کہا کہ پریس میں جاری بیان میں مخصوص کاموں کے بارے میں وضاحت سے پہلے بات چیت کے سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہے۔ IMF کے ساتھ 9واں جائزہ فروری 2023 میں ہوا۔ حکومت پاکستان نے تیز رفتاری سے تمام تکنیکی امور مکمل کر لیے تھے۔ واحد معاملہ بیرونی فائنانسنگ سے متعلق تھا، جو کہ ہمارا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان 19 مئی کو ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت میں احسن طریقے سے حل ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ کبھی بھی 9ویں جائزے کا حصہ نہیں رہا، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے وزیر اعظم کے کمٹمنٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے IMF کے مشن کے ساتھ بجٹ کے اعداد و شمار شیئر کیے، جبکہ بجٹ کے دوران بھی ہمارا IMF مشن کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا۔ وزیر خزانہ کے بیان کے مطابق عالمی فنڈ کی ریزیڈنٹ نمائندہ ایسٹر پیرس کی جانب سے جہاں تک ٹیکس کی بنیاد سے متعلق معاملہ ہے تو FBR نے جاری مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں 11,61,000 نئے ٹیکس لوگوں کو شامل کیا ہے۔ ٹیکس پیئر کی تعداد میں اضافے کی شرح 26.38% بنتی ہے۔ یہ ایک بڑی مشق ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نان فائلرز کے لیے 50,000 روپے سے زائد کی رقم نکلوانے پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق بجٹ میں جن شعبہ جات کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی گئی وہ معیشت کے حقیقی شعبہ جات ہیں جو ترقی کے انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ شہریوں کو روزگار دلانے کا ایک پائیدار راستہ ہے اور اس چھوٹ کا حجم بہت زیادہ کم ہے۔ ناظرین، ان تمام تر بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کرنے میں ناکام ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان IMF پروگرام سے آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس کے برعکس اگر بیانات کو دیکھیں تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو ہماری قوم بڑی مضبوط کھڑی ہے۔ تو ان تمام تر تقریروں کے پیچھے پس منظر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی عوام کو قربانی کے لیے تیار کرنے کی بہت ساری کوششیں ہیں، جس میں پاکستان کے اندر ڈالر کی قلت کو دیکھتے ہوئے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور کہیں نہ کہیں یہ امکان ہے کہ پاکستان کے اندر منی بجٹ بھی آ جائے گا۔ تو اگر منی بجٹ آئے گا تو مزید مہنگائی کی تباہی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔